السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد ناظم رضا مرکزی پھر آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ مسئلہ چونکہ وہ جمعے کے تعلق سے ہے، جو عام طور پر لوگ خلجان میں پڑے رہتے ہیں اور مشکل میں پڑے رہتے ہیں کہ شک و شبہ رہتا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں۔ جمعے کا دن بڑا مبارک متبرک دن ہے اور اس کو جو ہے دوسرے دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا کہ جس طرح عید کا دن بڑا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کا دن بھی کیا ہے، وہ بڑا دن ہوتا ہے اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جمعے کے تعلق سے مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہمارے بھائی جن کو مسائل و مسائل سے معلومات نہیں ہوتی کچھ، تو وہ شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز سے پہلے کیا پڑھیں، جمعے کی نماز کے بعد میں کیا پڑھیں، امام صاحب کے پڑھانے سے پہلے کیا پڑھیں، امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہو جائیں تو ہم کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں۔ تو اس مسئلے میں قدر تفصیل ہے، اس کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی کتابوں میں پوری تفصیل دی گئی ہے، لیکن میں اجمالاً آپ کو بتاتا ہوں مختصر یہ کہ جہاں جمعہ فرض ہے، جیسے شہروں کے اندر اور قصبوں کے اندر، علماء کرام نے جو ہے وہ قصبوں کے اندر بھی جمعے کو کیا ہے کہا کہ قصبوں کے اندر بھی جمعہ فرض ہوتا ہے۔ تو جہاں قصبہ ہے یا جہاں شہر ہے وہاں جمعہ فرض ہوتا ہے، اور جہاں جمعہ فرض ہے وہاں کے جو باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جمعے کی جب نماز کے لیے جائیں تو 4 سنتوں ان کو پڑھنا ہی ہے، اور جہاں جمعہ فرض ہوتا ہے وہاں پر ظہر کی نماز نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب جو 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھاتے ہیں، اس کے بعد میں جو 4 رکعت ہیں، اس میں لوگ شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ وہ 4 رکعت فرض کی نیت کریں یا 4 رکعت سنتوں کی نیت کریں۔ تو جو لوگ شہر کے اندر ہیں یا قصبے کے اندر ہیں، نماز جمعہ انہوں نے پڑھی اور جو ان پر نماز فرض تھی، تو جب جمعے کی نماز جن پر فرض تھی، جیسے شہر والوں پر اور گاؤں والوں پر، تو اب ان پر ظہر کی نماز ساقط ہو گئی۔ اب جو 4 رکعت ظہر کے تھے امام صاحب کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد، اب وہ شہر والے یا قصبے والے وہاں پر وہ 4 رکعت سنتوں کی نیت کریں گے، کیونکہ وہاں فرض نہیں رہے، اب وہ سنتوں کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہی 2 سنتیں اور 2 نفلات کو پڑھنا ہے۔ اور ہاں جو لوگ گاؤں میں رہنے والے ہیں جن پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، کیونکہ گاؤں کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن وہاں پر جمعہ اگر قائم پہلے سے ہے تو اس کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ وہاں کے لوگ جس طرح بھی ہو وہ نام خدا اور اس کے رسول کا لے رہے ہیں، لینے دیں، جمعہ جہاں پر قائم ہے وہاں پر نہ روکا جائے، لیکن نئی جگہ کسی گاؤں میں جمعہ قائم نہ کیا جائے۔ تو جمعہ ہوتا ہے ہونے دیں، لیکن جہاں گاؤں والے ہیں جمعے کی نماز کے بعد جو امام صاحب پڑھاتے ہیں 2 رکعت نماز جمعے کی، اس کے بعد میں گاؤں والوں کو چاہیے کہ جو گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ 4 رکعت فرض کی نیت باندھیں، وہ سنتیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان پر اب بھی ظہر کی نماز ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو 4 رکعت فرض ہی کی نیت باندھنا پڑے گی۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور فوراً جو ہے وہ باقی لوگ چلے آتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر، اپنے اپنے گھروں پر، مکانوں پر، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ جو 4 رکعت سنتیں نماز جمعہ کے بعد میں 2 رکعت کے بعد میں جو 4 رکعت سنتیں یا فرض ہیں یہ بہت ضروری ہیں، گاؤں والوں کا تو فرض ہی ہیں، اور جو شہر والے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سنتیں یہ پڑھیں، کیونکہ یہ سنتیں موقعہ کہلاتی ہیں، پھر ان کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کو یا مسجد میں چاہیں، اگر مسجد میں نہ پڑھنا چاہیں تو گھر پر آ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد کے اندر ہم لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں، جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا ممبر پر جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ ادھر ادھر کی باتوں میں، ایک دوسرے کو چھیڑنے میں اور طرح طرح کے باتیں کرنے میں مشغول رہتے ہیں، یا کچھ لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جو ہے آگے سب میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جب امام صاحب
خطبے کے لیے ممبر پر جائیں اس وقت سے خطبہ ختم ہونے تک، اور بلکہ نماز ختم ہونے تک کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا کہ چھیڑخانی، بولنا چیلنا، بات چیت کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ کسی سے کچھ بتانا بھی چاہیے، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے، بالکل خاموش ہو کر بیٹھا رہے۔ اور وہاں پر امام صاحب کے خطبے کا سننا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ واجب ہے خطبے کا سننا۔ نہ سنے گا، ادھر ادھر کی باتیں میں لگا رہے گا تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور وہ گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ یہ ناجائز ہے کہ کوئی انسان اگر اس طرح کرے۔ تو اس لیے اس مسئلے پر بھی آپ غور دیں کہ اگر خطبے کے وقت جب امام صاحب ممبر پر جائیں تو آپ بڑا سنجیدگی کے ساتھ وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، ہے نا، اور نہ کسی کو باتیں کریں، نہ کسی کو کسی چیز کا حکم بھی نہ دیں کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ چپ رہنا وہاں پر واجب ہے، اور امام صاحب کے خطبے کا سننا ضروری ہے۔ ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں، بس نیچے نگاہیں کر کے کیا ہے خاموشی کے ساتھ جو امام کہہ رہے ہیں اس کو خاموشی سے سنیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر جو انسان اس طرح نہیں کرے گا تو وہ ناجائز کام کرے گا اور وہ اس کو گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے پر بھی غور دیں۔ اور جو مسئلہ پوچھا گیا کہ ہاں جمعہ نماز کے بعد میں کیا کرنا ہے، جو امام صاحب 2 رکعت پڑھائیں گے تو جو شہر والے ہیں، گاؤں والے، شہر والے اور قصبے والے جو ہیں وہ 4 رکعت سنتوں کی نیت کریں گے وہاں پر، لیکن جو گاؤں والے ہیں، اور گاؤں والے اگر گاؤں میں نماز پڑھ رہے ہیں تب وہ 2 رکعت نماز کے بعد میں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ 4 رکعت فرض کی نیت کریں گے۔ اور اگر گاؤں والا تھا، قصبے میں ہے، رہ رہا ہے، یا کسی شہر میں جا کر وہاں رہنے لگا، تو اب اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ وہاں پر ویسی نماز پڑھے جیسے شہر والے پڑھتے ہیں، یعنی اب اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت فرض کی نیت نہیں باندھے گا بلکہ 4 رکعت سنتوں کی نیت باندھے، کیونکہ اب وہ شہر کے اندر رہ رہا ہے یا قصبے کے اندر رہ رہا ہے۔ ہاں گاؤں والا گاؤں ہی میں پڑھتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت فرض کی نیت باندھے۔ تو آپ اس مسئلے پر غور دیں، اور اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی معلومات کرنی ہو تو آپ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بقدر تفصیل۔ میں نے اجمالاً آپ کو بتایا، اور تفصیل سے اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو وہ پرسنل پر کانٹیکٹ کرے، انشاءاللہ اس کی کیا ہے وہ اصلاح کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام مومنوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔